ایک قصہ سناؤں میں تم کو. پانی پت کا نام سنا ہے؟ تم بولتے نہیں ہو، پتہ نہیں فرشتے ہو فرشتے ہو. ارے پانی پت کا نام سنا ہے؟ وہاں ایک آدمی تھا اور بیچارے کی زندگی بہت بگڑی ہوئی. بس ڈاکے ڈالنا، گھر لوٹنا اور شرابیں پی کے مستی میں. لیکن یاد رکھنا، کبھی نا امید مت ہونا، کبھی نا امید مت ہونا. اللہ بہت قریب ہے. بندے کی کوئی ادا پسند آ جائے، اس لیے کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت تو بہانہ دیکھتی ہے. کوئی بہانہ مل جاتا ہے، اللہ پاک بندے کو نواز دیتے ہیں. وہ بیچارہ اس سے اس کے پورا گاؤں بھی، یہاں تک کہ وہاں جو پولیس وغیرہ تھی وہ بھی بہت پریشان تھی. وہ بھی ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں آج. اس کو لوگ لیلا لیلا کہتے تھے، اس کا نام لیلا. اللہ کا کرنا ایک جماعت، تو جماعت کا جو مقامی ساتھی رہبر بنتا ہے، مقامی ساتھی اس جماعت کو لے گئے اس کے گھر. دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم، آپ کے بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں. وہ تو رات بھر کا پیا ہوا تھا، وہ علیکم السلام بولتا ہے تو بول بکھر رہا ہے. وعلیکم السلام. اس نے جواب دیا میرے بھائی. اٹھ کر کے اپنی جگہ سے آیا. جماعت والوں نے مصافحہ کیا اور کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ بھی مسلمان ہو. بیچارہ چونکہ نشے میں تھا، آدھا کلمہ زبان پر آدھا اندر. جماعت والوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں، یہاں مسجد میں ٹھہرے ہیں اور ہمارا جی چاہتا ہے آج تو آپ بھی ہمارے پاس مسجد میں آ جائیں. یوں کہتے ہیں جو دل سے اٹھتی ہے وہ دل کو لگتی ہے. جو بات ہر چیز دل میں خیزت بدل میں رہزت، جو دل سے اٹھتی ہے وہ دل کو لگتی ہے. ان جماعت والوں کی بات ایسی لگی کہ اس نے یوں کہا ابھی آتا ہوں. نشے میں تھا. تھوڑی دیر کے بعد نہایا، غسل کیا، کپڑے بدلے اور مسجد میں آ گیا. جماعت والوں نے پہلے سے بھی لوگوں کو، وہ سارا مجمع تھا مسجد میں. اب وہاں ہو رہی تھی تعلیم، یہ فضائل نماز کی، کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں، یعنی بالکل آخری وقت میں نماز خود پڑھی اور نماز کی تبلیغ کی. جو آدمی نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ کہا. اس کے بعد انتقال ہو. یہاں مسجد میں فضائل نماز پڑھی جا رہی تھی. یوں کہتے ہیں یہ جو سینے میں کھٹ کھٹ دل کرتا ہے نا، کھٹ کھٹ ہے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ اینٹ نہیں ہے. اور مسلمان کا دل جب اللہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے اور دھیان سے اس کے دل کو پسیج دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے. اس تعلیم کے حلقے میں وہ بیٹھ گیا لیلا. نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، نماز کو قضا کرنا، نماز میں سستی کرنا، اکیلے پڑھ لینا، جماعت چھوڑ دینا. اس کی جو ساری روایت آ رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، ٹپ ٹپ. میں بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اور کیا جماعت اور کیا. اس کے بعد جماعت والوں نے جب تعلیم ختم ہوئی، جیسے ابھی ہمارا جب بیان ختم ہوگا تو تشکیل ہوگی نا، جماعت والوں نے تعلیم کے بعد کہ بھائی ہم تو بندے اللہ کے ہیں جو رب العالمین ہے، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو رحمت للعالمین ہے. حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، معمولی چیزیں. اس کو سیکھنے کے لیے، اس کی عظمت دل میں پیدا کرنے کے لیے اور صحیح نماز پڑھنی آ جائے، اس کے لیے چلے میں جانا ہے. صرف ساتھی نے اتنا کہا اور وہ لیلا بولا اے بھائی سب سے پہلے چلے میں جاؤں گا. سارا مجمع حیران. جو آدمی شراب میں اتنا چکنا چور رہتا ہو، جس سے ہر ایک ڈر رہا ہو کہ آج کس کا گھر لٹے گا اور آج کس کے ہاں ڈاکہ ڈالے گا، یہ چلے میں جائے گا. یہ خبر ایسی پھیلی کہ اس گاؤں میں جو بنیے تھے نا، اس گاؤں میں
ان بنیوں تک بات پہنچ، وہ بھی بیچارے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں آج کس کا گھر لٹے گا، اب کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اگر لیلا چلے میں جاتا ہے تو جتنا بھی خرچ ہوگا وہ ہم دیں گے۔ لیلا کو پتا چل گیا کہ گاؤں کے بندے اللہ میرا، اللہ میرا، نبی میرے، قرآن میرا، دین میرا، مال میرا لگے گا اللہ کے دین پر، مال میرا لگے گا نماز سیکھنے پر، مال میرا لگے گا چلے میں جانے پر۔ چلے میں نکل گیا۔ ہمارے سامنے کی بات ہے یہ، کئی سال پہلے۔ چلہ لگا کے جب آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو کہنے لگا حضرت جی میرا تو سب نے، میرا حال تو لوگوں نے سنایا ہوگا آپ کو، آپ کی دعا کی برکت سے اور وہ جماعت جو آئی تھی اور اس کی کوشش اور اس نے جس پیار کے ساتھ مجھے سمجھایا تھا، اللہ نے مجھے توبہ بھی نصیب فرمائی، میں نمازی ہو گیا، لیکن اب میں واپس گاؤں جا رہا ہوں تو وہاں جا کے اب میں کیا کروں؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک کام کرنا ہے، تو جس گاؤں میں ہے، او مجمع والوں سب سنو اچھی طرح کان کھول کے، تیرے گاؤں میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے، اس کی تجھے کوشش کرنی ہے۔ پھر حضرت جی نے فرمایا تو دادا آدمی ہے، تجھے تو دیکھ کے پولیس والے بھی ڈرتے ہیں اور وہ گاؤں والے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا کام پیر پکڑنے کا، خوشامد کا، حکمت کا، محبت کا ہے۔ کسی کو ماریو مت، کسی کو دھمکائیو مت، کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی، پیار سے۔ حضرت جی بس آپ دعا کر دیں، میں انشاءاللہ آپ نے کہا میں ضرور کروں گا۔ وہ گاؤں آیا، حضرت جی سے نصیحت لے کر آیا تھا، اس نے شروع کیا، ہم وہی تھے نظام الدین میں، تھوڑے دنوں میں اس کا خط آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت جی آپ کی دعا کی برکت اور میں نے جیسے ٹوٹی پھوٹی اپنی محنت کی، لوگوں نے کچھ کیا بھی کرایا بھی، لیکن میں کسی سے ناراض نہیں ہوا، ان کے پیر ہی پکڑتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے اب پورے گاؤں میں صرف 2 آدمی بے نماز ہیں، آپ دعا کر دیں ان کو بھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد کہ وہ دونوں بھی نمازی ہو گئے، پورا گاؤں 100%۔ حضرت جی اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ اصل بات جو کارگزاری ہو رہی تھی تو جو مردوں کا حال یہ ہو رہا تھا تو بیچاری ماں بہنوں کو تو کون کہتا ہوگا اور گھروں میں کیا ہوتا ہوگا، بہت افسوس کی بات سامنے آئی تھی۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ اب میں کیا کروں، سب تو نمازی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عورتیں بیچاری وہاں تو پانی پت میں کہو، جیسے ہمارے یہاں پالن پور کے علاقے وغیرہ میں بھی عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں نا، تو کہا کہ تمہاری عورتیں کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے، کھانا بھی وہی پکاتی ہیں، کپڑے بھی وہی دھوتی ہیں، بچوں کو دودھ وہی پلاتی ہیں اور سارے کام کرتی ہیں۔ ایک کام کرو، عورتوں پر تو مہینے میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر کر سکتی ہیں، سبحان اللہ، درود شریف، الحمدللہ، تیسرا کلمہ، استغفر، یہ کر سکتے۔ تم ایک کام کرو کہ ساری عورتیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ صبح و شام کی 3 تسبیحات ضرور، اور باقی کھانا پکا رہی ہو اور درود شریف پڑھ رہی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو اور تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہو، بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلا رہی ہو اور ذکر کر رہی ہو، ایک آدمی۔ ماشاءاللہ یہ مجمع کیسا ہے، کتنے اچھے، کتنے، کیا شوق ہے آپ کے دلوں میں دین کا، کیا عظمت ہے آپ کے دلوں میں اس دعوت کی محنت کی، کیا محبت ہے آپ کو خدا رسول سے جو آپ کو یہاں لائے۔ جب ایک ایسا آدمی اور وہ اس کو طبیعت پر لے لیتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے پورے گاؤں کو 100% مرد و عورتوں کو نمازی بھی اور ذکر کرنے والا بھی بتا۔ آپ میں سے ایک ساتھی اس کی نیت کرو اس وقت میں پورا مجمع میں کہ انشاءاللہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے،